سے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جنازے کے اندر ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک، اور نمبر 3 ہے میت کے لیے دعا۔ یہ 3 چیزیں سنت مؤکدہ۔ اور آپ سارے جانتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، چاہے وہ ثنا پر مشتمل ہو جو ثنا ہمارے ہاں نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا وہ سورہ فاتحہ ہو، تو سورہ فاتحہ بطور ثنا، بطور قرات نہیں، بطور ثنا ہمارے نزدیک وہ جائز ہے۔ ثنا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بطور ثنا سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تکبیر کے بعد، اور پھر تکبیر، اس کے بعد میت کے لیے دعا، پھر تکبیر، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر دائیں اور بائیں سلام۔ اس میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، ثنا وہی نماز والی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جی وہ ہمیں اور طرف لے جایا جاتا ہے، نماز والی ثنا کافی ہے۔ اسی طرح نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہی درود پاک جنازے میں پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 فقہا نے لکھا کہ وہ تمام دعائیں جو احادیث طیبہ میں وارد ہیں انہیں کہتے ہیں ماثورہ دعائیں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی بھی دعا جس میں امور آخرت کے حوالے سے کچھ دعا مانگی گئی ہو وہ مانگی جا سکتی ہے۔ کیا ہے کہ جو احادیث میں وارد ہیں وہ دعائیں، اور اگر وہ دعائیں نہ یاد ہوں یا اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو کوئی بھی عربی میں دعا جس میں امور آخرت کے بارے، امور آخرت کے متعلق کوئی دعا ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ہم جس دعا کو پڑھتے ہیں یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 1024 نمبر، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑی مشہور دعا، ہم سارے اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کا جو اسلوب ہے میں نے کل اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، میں آج اس سے آگے چلتا ہوں کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں یہ تو مجموعی طور پر دعا ہم نے مانگ لی۔ اگر ہم احادیث طیبہ پر غور کریں، احادیث طیبہ کے اندر جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان کا ترجمہ آپ نے غور کرنا ہے، پھر آپ کو اس دعا کے یاد کرنے میں بھی لطف آئے گا اور آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اسے امام ترمذی نے ہی نقل کیا، اور 1025 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کی، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ کہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے۔ کسے؟ میت کو، جو سامنے پڑی جس کے لیے آپ دعا مانگیں، جو میت جو آپ حق ادا کرنے آئے ہیں اس کا بہترین طریقہ تو یہ کہ یہ دعائیں آپ کو آتی ہیں۔ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اس میں اب اگر تفصیل آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہو ہے یہ مذکر کے لیے ہے۔ اس طرح آپ نابالغ بچے کی دعا پڑھتے ہیں اور نابالغ بچی کی دعا پڑھتے ہیں، اس میں ہو کی جگہ ہاں آ جاتا ہے، اللہم اجعلہ لنا یا اللہم اجعل حالنا۔ یہ ایسے ہی جیسے رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا۔ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اسے بخش دے، وارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، واغسلہ بالبرد، اے اللہ اسے برف سے دھو دے، واغسلہ کما یغسل الثوب، اے اللہ اسے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے کپڑے دھو کر میل کچیل سے صاف کر دیے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی۔ اس کے بعد اگلی دعا صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے 963، حضرت عوف بن مالک ہی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اب یہ دعا
امام مسلم نے نقل کی، دعا کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے پر سنا کہ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے درگزر فرما، اسے عافیت عطا فرما، اے اللہ اس کی مہمان نوازی اچھی فرما، اس کی داخل ہونے کی جگہ کو ووسع مدخلہ، اس کی قبر کو کشادہ فرما، وغسلہ بماء وثلج وبرد، کہ اس کے گناہوں کو برف کے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے دھو دے، اسے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اگلا جملہ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، یہ جو گھر والے چھوڑ کر آ رہا ہے اسے اس سے بہتر گھر والے عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، کہ جو یہ اپنے اہل و عیال چھوڑ کر آ رہا ہے اس سے بہتر اہل و عیال، جو یہ بیوی چھوڑ کر آ رہا ہے اس سے بہتر بیوی اس کو عطا فرما، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اے اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا، اے اللہ اسے عذاب نار سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی، عوف بن مالک کہتے ہیں فَتَمَنَّيْتُ أَن لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتُ، میں نے کہا یا اللہ کاش اس جگہ، اس میت کی جگہ میری میت ہوتی۔ اتنی بہترین دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مانگ لی، کاش اس کی جگہ میرا جنازہ پڑا ہوتا اور مجھے نبی علیہ السلام کی یہ دعا ملتی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تمنا۔ اس کے بعد آگے مستدرک حاکم کے اندر، اب اس میں جو دعا ہے وہ بہت کمال کی ہے، 1328 نمبر مستدرک حاکم، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، جو فوت ہوا یہ تیرا بندہ ہے، تیری بندی کا یعنی تیری نوکرانی کا، تیری عبد کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتی کا، اے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہے، وانت غنی عن عذابی، تو تو غنی ہے، اس کو عذاب دے کے تجھے کچھ تیری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو غنی ہے اس کو عذاب دینے سے، ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ برا ہے تو درگزر فرما۔ اب آپ دیکھیں کتنی بہترین جو میت کے لیے دعا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک اور روایت 1329 نمبر، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، یہ گواہی دیتا آیا ہے، کیا گواہی دیتا آیا ہے؟ کیا گواہی دیتا ہے؟ اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک ویشہد ان محمدًا عبدک ورسولک، اے اللہ یہ تجھے ایک مانتا تھا، یہ تیرے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے، تیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی، رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اصبح فقیرا الی رحمتک، اے باری تعالیٰ یہ تیری رحمت کا بھوکا بن کے آیا ہے، تیری رحمت کا بھوکا بن کے فقیر، وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ، اور تو عذاب سے غنی ہے، يُخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، اے اللہ دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے جدا ہو کے آ رہا ہے، ان کانا ذاکین فزکیہ، اے اللہ اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما یا اس کا تزکیہ فرما، اور اگر یہ خطا کار ہے اے اللہ اس کو بخش دے، اور اے اللہ ہمیں بھی اجر سے محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمیں بھی اجر سے، اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ کرنا، یہ چلا گیا ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں دوبارہ زندگی کی نیرنگیوں میں گم ہو جائیں اور گمراہ ہو جائیں، ہمیں بھی گمراہ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد مشکات کے اندر ابو داؤد اور ابن ماجہ کے حوالے سے، اب اس میں وہ معاملہ ہے کہ آپ کو میت کا نام اور اس کے والد کا نام، اللہم ان فلان ابن فلان، اے اللہ یہ فلاں بن فلاں، زید بن فلاں، اس کا جو بھی نام ہوگا، اس کے والد کا جو بھی نام ہوگا، آپ وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے تیرے ذمے میں ہے، تیرے وحبل جوارک فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفا، اے اللہ تو تو وفا کرنے والا ہے، تو تو وفا کرنے والا ہے اور حق ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، تو تو غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد مسند احمد بن حنبل کی دعا،
اللہم انت ربھا وانت خلقتہا، اے اللہ اس کا رب بھی تو ہے، اس کو پیدا بھی تو نے کیا ہے، اس کو اسلام کی طرف ہدایت بھی تو نے دی تھی، اس کی روح کو بھی اب تو نے قبض کیا ہے، تو ہی اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اے اللہ جئنا شفعاء، اے اللہ ہم بخشش کی سفارش لے کر آئے ہیں، اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، بس تو اس کے حق میں ہماری دعا قبول فرما اور اس کی بخشش فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے، آپ کے صحابہ سے ہم تک پہنچی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ ایک دعا ہی رٹی ہوئی ہے، اور وہ بھی ہماری اکثریت کو شاید نہ آتی، یا آتی بھی ہو تو چند ایک کو تو وہ نہیں آتی بالکل بھی۔ میں نے ایک آپ سے ذکر کیا تھا رمضان سے پہلے ایک جمعے میں، سوال ہوتا جی جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو یہ سوال کرنے کا معنی اور مقصد کیا ہے، کیوں نہ آتی ہو؟ اور یہ صرف رمضان میں ہی سوال کیا جاتا جی جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو، اس سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وطر تو ساری زندگی کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے، لیکن سوال آپ کر رہے ہیں رمضان میں کہ جی جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے۔ یا تو صرف ہوتا کہ یہ تراویح کی طرح رمضان میں ہی پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر تھوڑا سا توجہ کیجئے، ہمیں یہ دعائیں کم از کم آنی چاہیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ کہ ہم پر یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کام کیا تو آپ بھی ایک بار کریں۔ مثلاً جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو اپنا جنت البقیع گئے، قبرستان مدینہ طیبہ کے، اس قبرستان میں جا کے آپ نے دعا مانگی۔ اب جب پہلے تو مانیں گے ہی نہیں، اب جب مان بھی لیں گے تو پھر بڑی دور کی کوڑی لائیں گے۔ وہ دیکھو جی حضور نے ساری زندگی میں ایک بار 15 شعبان کو قبرستان گئے، تم بھی ایک بار جاؤ۔ پھر ایک اور روایت بخاری کے اندر کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، ان قبر والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے کھجور کی شاخ توڑی اور شاخ توڑ کے 2 قبروں پر گاڑ دی۔ محدثین نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ ان کی تسبیح سے، کس کی تسبیح سے؟ ٹہنیوں کی تسبیح سے عذاب دور ہو جائے گا۔ اب وہ بھی کہتے ہیں حضور نے تو ساری زندگی میں ایک بار ایسا کیا، تو آپ بھی ایک بار ایسا کر دیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ میں جو ذکر کرنے جاتا ہوں وہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صحیح سند کے ساتھ صرف ایک ہی جنازہ جو آپ نے غائبانہ طور پہ پڑھا، شاہ حبشہ کا، نجاشی کا جنازہ، اور اس کے علاوہ سند صحیح کے ساتھ ہمارے مفتی عبدالرحمن عامر صاحب کہتے ہیں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، تو میں بھی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، لاؤ اس کے علاوہ اگر کوئی دلیل کسی کے پاس ہے۔ ہمیں کہتے ہیں دیکھو جی اصالہ ثواب فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، میلاد فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ آپ ذرا سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ آپ کی زندگی میں دور شہید ہوئے، آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر نے پڑھا ہو، حضرت عمر نے پڑھا ہو، حضرت عثمان نے پڑھا ہو، حضرت علی نے پڑھا ہو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، کسی صحابی نے پڑھا؟ اس دور میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں، بڑے بڑے صحابہ دور دراز کے علاقے میں گئے، شہید ہوئے، کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ پھر ہماری تاریخ میں سب سے جو المناک واقعہ ہوا، جیسے ہم سارے جانتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی ثابت کرے مدینہ طیبہ میں کسی صحابی نے جنازہ پڑھا ہو؟ لیکن کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا اپنی باری جب آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے حبشہ کے بادشاہ کا پڑھا تھا، نجاشی کا، تو اس لیے حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کی سنت وہاں کہاں جاتی ہے جب آپ بقیع میں گئے تھے؟ ہمیں یعنی معاملہ کیا ہے، اپنا مطلب آئے تو ہر چیز کو سیدھا کر لینا، اگلے کی بات آئے تو کہنا دیکھو جی ساری زندگی میں ایک بار گئے تو ساری زندگی میں آپ نے ایک بار جنازہ پڑھا، اور اس میں بھی صحیح ابن حبان کی روایت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، صحابی کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا گویا جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہے، اللہ نے سارے حجابات درمیان سے اٹھا دی۔ جب آپ کے سامنے سے حجابات اٹھ گئے تو غائبانہ تو رہا ہی نہیں، اور اگر مان بھی لیں غائبانہ تو اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی پڑھا
نہیں پڑھا۔ اور اس میں آپ کو عرب کے علماء کا ایک فتویٰ دکھاؤں، سعودی عرب کے علماء کی یہ ویب سائٹ پر موجود ہے، اور سعودی عرب کے علماء ان کا یہ کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ اس شرط پر جائز ہے کہ جہاں وہ فوت ہوا ہے وہاں اس کی نماز جنازہ ادا نہ ہوئی ہو، اور اگر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے تو پھر غائبانہ نماز جنازہ مشروع نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ فتویٰ ہے، اور پھر یہ قول امام احمد رحمہ اللہ کی دوسری روایت ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کو اہل حدیث بہت بڑا مانتے ہیں، ان کے شاگرد امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا کہ جہاں جنازہ ہو چکا ہے پھر اس کا جنازہ مشروع۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا کہ کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کا پھر، اور اکثر بار جو ہمارے ہیں عدالتی جو لوگ ہیں وہ وہ اس کا بڑا اہتمام کر رہے ہیں، بھئی آنے والے ادوار میں جی فلاں جگہ پر فوت، چلو جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لو۔ اور پھر متاخرین علماء سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ عرب کے بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ اب یہ تو آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کے فتاویٰ جات میں نے آپ کو پچھلے سال بھی دکھائے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہر ایک کا نہیں پڑھا جائے گا، کسی مشہور شخصیت کا جو سیاسی طور پہ بڑی ہو یا علمی طور پہ بڑی ہو اس کا پڑھا جائے گا، باقی کسی کا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں تعصب کی وجہ سے اکثر مسائل جو ہیں وہ ہم تعصب میں ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے جو احباب حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری سے آئے ہیں وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی کتابوں سب فقہاء نے اپنی اپنی کتب میں لکھا کہ نماز جنازہ بہتر ہے کہ سری اس کی قرات کی جائے، سرن پڑھا جائے۔ حرم میں کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جو حرم سے آئے صرف وہ جواب دیں، خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر یہاں صرف ہمارے تعصب میں یہ اونچی پڑھتے ہیں، تو کبھی آہستہ بھی پڑھ لیں تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ ہاں ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم کے لیے، کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ ظہر کی نماز میں بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک آیت اونچی پڑھ دیتے تاکہ پتہ چل جائے۔ بہر طور یہ سب دعائیں یاد ہونی چاہیے، ان سب معاملات میں کوشش کریں کہ ہم ان سب دعاؤں کو یاد کریں، کبھی موقع ملے تو ہم ایک ایک کر کے یہ دعا یاد کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمت برکت نازل فرمائے، ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آج کے دن کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔